اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کے زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ مبارک ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے دوسری طاق رات یعنی کہ دوسری شب قدر کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ آج میں آپ کے ساتھ 23 رمضان یعنی کہ دوسری شب قدر کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے، اور قرآنی وظائف، قرآنی صورتیں، قرآنی عمل، قرآنی الفاظ تو ہوتے ہی بڑے بابرکت اور مجرب، اور اگر ہم ان قرآنی صورتوں کو پوری نیت سے، پورے یقین سے پڑھتے ہیں تو ہمیں ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ دائم الاسلام میں روایت نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے بستر لپیٹ دیتے اور عبادت الہی کے لیے کمر باندھ لیتے۔ 23ویں کی رات آپ اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے اور پھر جس پر نیند کا غلبہ ہوتا اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بھی اس رات اپنے گھر کے کسی فرد کو سونے نہ دیتی، نیند کا علاج یوں کرتی کہ دن کو کھانا کم دیتی اور فرماتی دن کو سو جاؤ تاکہ رات کو بیدار رہ سکو۔ آپ فرماتی ہیں کہ بدقسمت ہے وہ شخص جو آج کی رات خیر اور نیکی سے محروم رہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سخت علیل تھے کہ 23ویں رمضان کی رات آ گئی، آپ نے اپنے کنبے والوں اور غلاموں کو حکم دیا کہ مجھے مسجد لے چلو، اور پھر آپ نے مسجد میں شب بیداری فرمائی۔ کتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے رمضان کی طاق راتوں میں عبادت کرنے کی، کہ جو بھی رمضان کی ان طاق راتوں میں راتوں کو جاگتا ہے، کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے اور پھر ان سے دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ پاک ان کی ہر دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی، اس لیے اگر دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے تو یہ ہرگز نہ سمجھے کہ آپ کی دعا رد ہو گئی۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، اس لیے پوری نیت سے آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان کی 23ویں رات کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور اس کے بعد جو بھی آپ دعا کریں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ 23ویں رمضان کے دن اور رات کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، اب میں آپ کو 23ویں رات کے نوافل بتاؤں گی جو کہ آپ نے 23ویں رات کے وقت پڑھنے ہیں۔ تو وہ نوافل کیا ہیں، کتنے نوافل ہیں اور کس طرح پڑھنے ہیں، یہ دھیان سے سن لیں۔ تو سامعین، آپ نے 23ویں شب کو 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، اور نوافل آپ نے 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے، اسی ترتیب سے آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت بھی پڑھنی ہے، یعنی کہ اسی طریقہ کار سے آپ نے 4 رکعت نماز نوافل پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 4 رکعت نماز نوافل پڑھ لینے ہیں تو اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ برکات ہے، اس لیے آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ ان نوافل کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے تمام گناہ بخش دیں گے، آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ نوافل مغفرت کے لیے بہت ہی افضل نوافل ہیں۔ آپ ان نوافل کو 23ویں شب کی رات ضرور پڑھیں، یعنی کہ دوسری شب قدر کی رات کو ضرور پڑھیں۔ یہ ہو گئے 4 رکعت نماز نوافل جو کہ آپ نے 23ویں شب کو پڑھنے ہیں۔ اب میں آپ کو 8 رکعت نماز نوافل بتاؤں گی جو کہ آپ نے 4 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے اور 1 ہی مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 8 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ قدر اور 1 ہی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 8 رکعت نماز نوافل پڑھ لینے ہیں تو اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے تو اللہ پاک آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو سامعین، یہ ہو گئے 2 طرح کے نوافل جو کہ آپ نے 23ویں شب کے ضرور پڑھنے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 4 رکعت نماز نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو 8 رکعت نماز نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے بعد آپ نے 70 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، یا پھر 70 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور ان دونوں طرح کے وظائف، یعنی ان دونوں طرح کے نوافل پڑھنے سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو آپ ان نوافل کو 23ویں شب کی رات ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو اب میں آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ نے 23ویں شب کو 1 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو آپ نے 23ویں شب کو 1 مرتبہ سورۃ یاسین کو ضرور پڑھنا ہے، اور سورۃ یاسین کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ سورۃ یاسین کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں، احادیث سے ثابت ہے کہ یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ جس طرح ہر انسان کا دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا بھی ایک دل ہے، اور اس قرآنی سورت کو پڑھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی، جو بھی آپ کی دلی خواہش ہوگی، وہ ضرور پوری ہوگی، کیونکہ یہ بہت ہی مجرب سورت ہے، بہت ہی طاقتور سورت ہے۔ تو آپ اس سورت کو 23ویں شب کی رات ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، اور ان اعمال پر عمل کرنے سے آپ کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو سامعین، یہ تھی 23ویں شب یعنی کہ دوسری شب قدر کی رات کی فضیلت و برکات، 2 طرح کے نوافل اور ایک خاص وظیفہ جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے، اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔